बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बहुत से दोस्त ऐसे दिन को भी सवाल करते हैं और कहीं बैठे हों तो बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान, जो इस वक्त करीब करीब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, उनके ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इस माशरे के अंदर, इस कानून के दायरे में रह कर, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ उन्हें टक्कर ली हुई है, वो निज़ाम उनके साथ क्या कर रहा है, ये सब के सामने है कि 1 साल के अंदर उनकी जमात को तोड़ा गया, उनके ऊपर 150 से ज़्यादा FIR कटी गई, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, कत्ल केस तक उनके ऊपर बनाए गए, दहशतगर्दी के केस उनके ऊपर बनाए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारे जुल्म के बाद 9 मई जैसा एक वाक़या क्रिएट करके उनके मत्थे लगाया गया, और फिर जो भी जुल्म की जितनी भी उसकी शाखें हैं, जितने तरीक़े हैं जुल्म के, ज़्यादती के, नाइंसाफ़ी के, वो सारे के सारे इमरान खान पे थोपे गए, लगाए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती जब वो पेशी पे जाते हैं। एक दिन में 15-15, 20-20 केसों की वो पेशी देते हैं, ज़मानत होती है, सबको पता है। ये भी हैरत की बात है कि अदालतें जानती भी हैं कि ये केस किसी तरह से भी वैलिड नहीं हैं, इनके ऊपर जो FIR हैं, जो दरख्वास्त हैं, वो वैलिड नहीं हैं, इसके बावजूद भी उनको तलब कर लेती हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो इतने सख्त बहादुर हैं, या फिर उनकी जो असाब है वो बहुत मज़बूत हैं? तो इस पे मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ चीज़ें मैंने कहीं से स्टडी की, और मैंने ये जानना चाहा कि कौन से लोग होते हैं जो इस तरह के हालात से गुज़रते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, वो मज़बूत होते हैं। मैंने देखा कि दुनिया में जितने भी इस तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है, जो मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट से जिनका ताल्लुक़ था, कुछ इनकलाबी पॉलिटिकल लीडर थे, कुछ इनकलाबी सोशलिस्ट थे, कुछ इनकलाबी समाजी एक्टिविस्ट थे, और उनके ऊपर भी इसी तरह से जुल्म होते रहे। जैसे हम मिसाल ले लें कि सुकरात की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कार्ल मार्क्स की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नेल्सन मंडेला की हम बात करें, या मार्टिन लूथर की बात करें, जी गुवेरा की बात करें, अमानुल्लाह जो हमारे कश्मीर के नेशनलिस्ट हीरो थे, उनकी बात करें, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ टक्कर ली, और उसकी जो उस वक्त की जो फस्तायत थी या डिक्टेटरशिप थी, उसका हुक्म मानने से इनकार किया। जब इन सारे लोगों में से, जिसमें सुकरात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जहर का प्याला पिया, और उसे ये कहा गया कि तुम अगर लिखना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, तो जो तुम कहोगे हम मानेंगे, उसने कहा कि नहीं, मुझे कबूल है ये जहर का प्याला। फिर इसी तरह से जी गुवेरा के हवाले से मैंने रिसर्च की, पढ़ा। ये भी एक बड़ा इनकलाबी शख्स था, इस बेशुमार इसके अंदर फ़न थे, राइटर भी था, सहाफ़ी भी था, बाइक राइडर भी था, और फाइटर भी था। लेकिन इसकी सोच में ये था, ये क्यूबा की जो इनकलाबी तहरीक थी उसका ये मौर्रख था, बानी था। तो इसे जब गिरफ़्तार किया गया, एक चरवाहे की मुखबरी से इसे गिरफ़्तार किया गया, तो गिरफ़्तार करने के बाद अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने इसे कहा जी कि इसको मारा जाए। कहते हैं कि जब उसके सामने उसे पता था कि अब मुझे मारा जाएगा, तो जो उसे गोली मारने वाला शख्स था, जो उसे जान से मारने वाला शख्स था, तो उसके सामने खड़े होकर भी इसने कहा कि आपकी बस यही हिम्मत है कि आप एक इंसान को गोली मार सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी उस वक्त भी वो घबराया नहीं था, वो बहादुर था। और फिर उसे मुख्तलिफ़ पहले टांगों में गोली मारी गई, फिर बाजू में, फिर मतलब अज़ियत दे के मारा गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने कहा जी कि मुझे ये मौत कबूल है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सियासी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा इनकलाब बर्पा किया, वो भी डिक्टेटर के आगे झुकते नहीं थे, ग़ुलामी को उन्होंने रिजेक्ट किया। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तारीख़ है, उसमें भी जो चीता चीता बातें मिलती हैं वो यही है कि वो जब कैद हुए
تو ضیاء الحق کی طرف سے بہت سے ایسے جو بیرونی ملک تھے، جس میں ہمارے عرب کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے یا دوسرے جو ملک ہیں، ایران ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، انہوں نے بڑی آفرز کی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آپ صرف ایک اشارہ کر دیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پھر ضیاء الحق نے بھی بہت آفریں کی، مختلف سورسز سے ایلچی بھیجے اسے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس کہ آپ یہ بات مان لیں، یہاں پہ دستخط کر لیں، یہاں پہ ایسی بات مان لیں تو آپ کی یہ سزا معاف ہو سکتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ نظر آ رہا تھا صاف کہ مجھے سزائے موت دی جائے گی، لیکن انہوں نے اس ڈکٹیٹر کی بات نہیں مانی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں یہ سارے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بھی بہت سے ایسے نیشنلسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر یا دنیا کے مختلف ممالک میں، انڈیا ہو گیا یا دیگر ملک ہو گئے، جو اپنے اپنے جگہوں پہ قید ہیں، وہ کسی ڈکٹیٹر کی بات نہیں مانتے۔ تو کیوں نہیں مانتے؟ ایسی کیا بات ہے، ایسا کون سا جذبہ ہے جو ان کو توڑ نہیں سکتا یا ٹوٹنے نہیں دیتا، یا وہ موت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مانتے؟ تو یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنے کے بعد یہ چیز سمجھ آئی کہ جو ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا جذبہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم حق کی راہ پہ کھڑے ہیں، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور ہمارا جو مشن ہے وہ اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، جس کی جو دھرتی ہے اس کے لیے ہم نے حق و سچ کی بات کو منوانا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں موت ہی کیوں نہ آئے۔ اب اسی طرح سے اگر مزید آج کے دور کی بات کریں تو عمران خان، ان تمام جو لوگ تھے جس میں سقراط سے لے کر امان اللہ تک، جس نے تحریک آزادی کے لیے اپنی جان دے دی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ اپنا ضمیر بیچا، نہ کہیں سودا کیا، نہ باہر گئے، نہ پلاٹ لیے، نہ جزیرے لیے، نہ منی لانڈرنگ کی، یا کسی قسم کی کوئی آفر قبول نہیں کی۔ تو عمران خان بھی جب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ حق و سچ کی ہے، ان کی جدوجہد اس ملک میں 75 سال سے جو رول آف لا کو روندا جا رہا ہے اس کے لیے ہے، اس ملک کے اندر جو عام آدمی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے ہے، تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اب عمران خان کو یہ واضح سمجھ آ چکی ہے کہ اگر وہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس معاشرے میں، اس ملک میں، اس قوم میں جو رول آف لا کی اس سے پہلے بھی دھجیاں بکھیری گئیں، اب بھی پھر وہی ہوگا، پھر آنے والے کئی صدیوں تک اس ملک میں یہ عوام پہلے سے غلام تھی، مزید غلام رہے گی۔ اور اگر عمران خان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک ہلکا سا جو ایج ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ وہ جو طاقت ہے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی، مافیا کی، اشرافیہ کی، بیوروکریسی کی، یہاں پہ ایک ان ناؤن قسم کے لوگ آتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، لوٹتے ہیں ملک کو، پھر واپس باہر چلے جاتے ہیں، ان کا زور ٹوٹے گا، پھر ایک ہمت بڑھے گی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا، پھر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ اصول واضح ہوں گے۔ اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی مکمل طور پر فلاپ ہے، اور وہ بھی عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتا، یہ چاہتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان کے اوپر جو FIR ہیں، جو کیسز ہیں، یہ سب فیک ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو طاقت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بلیک میل کرتی ہے، اور وہ پھر چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، یا کچھ مفاد پرست لوگ نہیں بھی ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے بلیک میل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان چاہے جو مرضی آپ اس کا کوئی تجزیہ کر لے یا لے لے، لیکن صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو توڑا نہیں جا سکتا، جن کا صرف موت ان کے پاس اگر آئے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، باقی کوئی لالچ یا کسی قسم کا کوئی وہ آفر قبول نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ چی گویرا جو جب اس کو مارا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے کر کے
تو مختلف کسی گمنام جگہ پہ، کسی گمنام قبر پہ اسے دفنا دیا گیا۔ تو ابھی کچھ 30 سال پہلے کیوبا کی وہاں کہیں کھدائی ہو رہی تھی، ریسرچ ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے کچھ ہڈیاں نکلیں اور اس سے پتہ چلا کہ ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسا ڈھانچہ ہے ہڈیوں کا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس لیبارٹری سے اسے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ چی گویرا کی لاش ہے۔ پھر انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو ان ہڈیوں کو نکالا اور باکس میں بند کیا اور پھر امریکہ سے وہاں کولمبیا لے گئے۔ تو وہاں پہ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا، فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ پھر وہاں ایک بہت بڑا مینار بنا اور اس میں چی گویرا کی جتنی بھی اسٹرگل تھی، جدوجہد تھی، وہ ساری کی ساری اس میں تحریر ہے۔ تو اس مین کے کئی صدیاں گزر گئیں یا دہائیاں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دو انسان کو موقع ملا تو اس نے وہ رتبہ دیا جس رتبے کی خاطر وہ لڑ رہا تھا۔ اس کی بدلے میں وہ لوگ جنہوں نے ان کو مارا وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں، یہ الگ سی بات ہے کہ اگر سیاسی بات کریں تو ان کا جو نعرہ ہے وہ بھی سب نے بیچ کے کھا دیا، بدنام کر دیا، لیکن ذاتیات کی حد تک، اگر ذات کی حد تک، شخصیت کی حد تک بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی تاریخ میں اسی طرح سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے ڈکٹیٹر کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن جنہوں نے مارا، جس نے پھانسی دی، وہ ایک عرصے تک تو راج کرتا رہا لیکن اس کے بعد گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو تاریخ میں یہی لیا جاتا ہے کہ اس ملک کی بربادی میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ تو عمران خان بھی اسی طرح سے میرا ذاتی یہ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ اس کو شکست دینا اس معاشرے میں ممکن نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جیتیں گے اور اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے نئی سحر ہوگی، نئی امید ہوگی، نئی روشنی ہوگی۔ اس وقت عمران خان واحد وہ شخص ہے جو اس 25 کروڑ عوام کی امید ہے، اور اگر یہ امید ٹوٹ گئی تو یہ ملک پھر 25 کروڑ کے اوپر وہی 25 بندے ہی راج کریں گے۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ پھر اللہ جانتا ہے۔ ایک بار جن جو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔